ٹویٹ تھی جی سید طلعت حسین صاحب کی جی. اس میں کچھ کہا جا رہا تھا جی کہ جب کچھ گروپ ہے جی کچھ چلبلے بچوں کا جو کہ ججوں کے بچے ہیں, اس میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہی چیزیں آ رہی ہیں. اور اب اس میں سے کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے, فرمائش کی جا رہی ہے اپنے جو ان کے والدین ہیں, والد صاحبان ہیں, ان سے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو, اسحاق ڈار صاحب کو اور خواجہ آصف صاحب کو, کیونکہ ان تین کی وزارتیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ انوالو ہیں الیکشن کروانے میں. اور اگر یہ نہیں مانتے اور اگر یہ سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتے تو ان تینوں کو نااہل کیا جائے اور اس کے بعد وزیر اعظم کو ڈرایا جائے, بتایا جائے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسا بھی یہ آڈیو لیک ہوئی ہے, ظاہر ہے اگر لیک ہو گئی ہے تو اور کچھ آدھے گھنٹے میں ہماری اسکرینوں پر موجود ہوگی. تو کیا فرمائیں گے یہ مطلب اس میں ریالٹی ہو سکتی ہے کہ بچے تک انوالو ہیں آپ کا ملک چلانے میں, ان کی فرمائش پر ایسا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جی, ایسا ہوتا آ رہا ہے. لائک اب تو بے شمار آڈیو لیکس ہم دیکھ چکے ہیں, پھر اس کے فیصلے بھی اسی کے مطابق آئے ہیں. تو ظاہر ہے وہ چیزیں تو ایک ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ بچوں کا تو جو ہے وہ ایک بہانہ بھی ہے نا, جب ساتھ میں ٹرک بھی ملے تو پھر تو مزے دوبالا ہو جاتے ہیں نا جی. نہیں, لیکن ایسا بچوں کا بہانہ اپنی جگہ پہ آپ بجا کہہ رہے ہیں, لیکن جب بچوں کو پتا ہونا کہ ہماری بات کس لیول پر مانی جا سکتی ہے تو ٹرک کے ساتھ دیکھیں عشق ہے نا, محبت ہے نا. جب جنرل باجوہ صاحب ہارون صاحب نے انجوائے کر لیا جی. ہارون صاحب السلام علیکم. نالے چوپڑیاں تو نالے دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے سر, خیریت سے؟ آپ کو تکلیف دی ہم لوگ, میں اور راجا صاحب بات کریں تو میں نے کہا پتہ کریں اگر آپ فری ہیں تو آپ بھی جوائن کر لیں ہمیں سر. نہیں سر, آپ کی مہربانی ہے, میں اویلیبل تھا سر. چلے بہت شکریہ. میں ابھی یہ بچوں کی جی کو آڈیو لیکس ہوئی ہے جی ججوں کے, وہ فرمائش یہ کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو اور خواجہ آصف صاحب کو اور رانا ثناءاللہ صاحب کو نااہل کر دیا جائے کیونکہ ان کی وزارتیں جو ہیں وہ الیکشن کروانے کا نہیں دے رہے. تو جنرل باجوہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بھی انصافیے ہو گئے تھے, بہت سارے جنرل بھی انصافیے ہو گئے تھے, اور اگر بہت سارے جنرل انصافیے ہو سکتے ہیں تو یہ بچے بھی تو انصافیے ہو سکتے ہیں نا, یہ بھی تو اپنے پیرنٹ سے ہارون صاحب فرمائش کر سکتے ہیں نا سر. جی بالکل اسی طرح ہے. بلکہ کل 2 دن پہلے سوشل میڈیا پہ کوئی جو 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے نا, جس میں انہوں نے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ 21 ارب روپے ایشو کریں. تو اس حوالے سے بھی جس دن صبح یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے اور جو چیمبر میں سماعت ہوئی ہے, اس سے ایک رات پہلے کا کچھ واٹس ایپ گروپ میں اس قسم کے میسیجز چل رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو براہ راست حکم جاری کرے گا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیسے جاری کرے. مطلب یہ ہے کہ سیکرٹری خزانہ نے صبح چیف جسٹس کے چیمبر میں پیش ہونا تھا, سماعت ہونی تھی, لیکن اس سے پچھلے والی رات کچھ مخصوص واٹس ایپ گروپ میں یہ بات جو یہ ججز ہیں ان کی فیملیز کی طرف سے, کیونکہ یہ بھی کچھ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہیں, ہر شخص مختلف گروپس میں شامل ہوتا ہے, تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا صبح چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ جو ہے حکم جاری کریں گے. اب دیکھیں معاملات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں, پوری دنیا کے اندر ہمارا جو سر ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے. جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے وضاحت آئی تھی کہ جوڈیشنل کالونی میں جو واک کے دوران جو ہے کسی قسم کی کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی جس میں جو ہے کوئی تلخ کلامی ہوئی ہو, ہاتھ پائی ہوئی ہو, یا کسی جج نے کوئی چیز اٹھا کر چپیڑوں والے معاملے کی جو انہوں نے صفائی دی تھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں سادے لفظوں. جی اب دیکھیں معاملہ یہ تو کبھی ہم بھی پاکستان کی سوسائٹی میں رہتے ہیں, کبھی ہم نے آج تک اس قسم کی باتیں کہ سپریم کورٹ کے ججز ہو, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہو اور اس کا چیف جسٹس ہو, سینئر ترین ججز ہو, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم پوری دنیا کو اس وقت جو ہے کس قسم کی صفائیاں دے رہے ہیں اور کن معاملات میں. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اخلاقی پستی جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی کہ سب سے بڑی انصاف کی عدالت کے ججز کے بارے میں
یہ باتیں زبان زد عام ہو کہ وہ آپس میں جو ہے ان کا معاملہ ہاتھ پائی تک. اس میں ایک اور پرویز بھائی بڑی انتہائی اہم بات ہے کہ اسد طور صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک جو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے چیمبر میں کچھ ججز کے درمیان انتہائی سخت قسم کی گفتگو ہوئی تھی، لیکن جو سپریم کورٹ کی وضاحت آئی ہے تو وہ اسد طور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں انہوں نے صرف ایک واقعے کی صفائی پیش کی ہے، وضاحت کی ہے جو جوڈیشنل کالونی میں پیش آیا ہے، لیکن جو خبر اسد طور نے بریک کی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو سینئر ترین ججز ہیں طارق مسعود اور چیف جسٹس آف پاکستان، جہاں پر عطر مین اللہ صاحب بھی موجود تھے، وہاں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جو معاملہ تلخی سے ہوتا ہوا ہاتھ پائی تک پہنچ گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی طرف سے کوئی وضاحت پیش نہیں کی یا کوئی صفائی نہیں پیش کی. مطلب یہ ہے کہ ایک جوڈیشنل کالونی والا واقعہ نہیں ہے، یہ پچھلے 15 سے 20 دنوں میں سپریم کورٹ کے اندر اور باہر ایسے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں جہاں پر ججز کا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوا ہے، بحث ہوئی ہے، تلخ کلامی ہوئی ہے، اور معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ان کی ہاتھ پائی ہوتے رہ گئی ہے. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ سے ایگری بھی کرتا ہوں کسی حد تک. یہ خبریں ہیں، دیکھیں اگر اتنی خبریں ہیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو کچھ سچائی ہوگی نا. ظاہر ہے یوٹیوبر ہیں، صحافی ہیں، وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے سینئر صحافی ہیں جو اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایسے معاملات ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. بڑے امپورٹنٹ ہے جی، کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح سے ہو، چاہے وہ عام ہو چاہے وہ وزیر ہو. لیکن یہ جو وزیر صاحب کل اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں ایک حادثے میں، ان کا دکھ شدید اس لیے ہے کہ ان کے بارے میں ہمیشہ بڑا پوزیٹیو پایا تھا سوشل میڈیا پہ. ایک کچے گھر میں رہنے والے، موٹر سائیکل پہ سفار، 4 دفعہ کے MNA، 1 دفعہ کے وزیر، اور کہتے ہیں جی کہ حج کے دنوں میں انہوں نے بڑی اسپیشل ڈیوٹی دی ہے اور بڑا اسپیشل حاجیوں کے لیے انہوں نے کیا ہے. اور شاید ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ جتنے حاجی تھے جنہوں نے درخواست دی تھی وہ تمام کے تمام حاجی اس دفعہ حج پہ جا رہے تھے. تو ظاہر ہے اس میں وزارت حج اگر انوالو ہے تو اس میں حج کے وزیر کا تو بہت بڑا رول ہوگا، لیکن یہ وہ دیکھ نہ سکے. اور وہ رات کو جس طرح حادثے میں اللہ ان کو اگلا سفر آسان فرمائے، بڑا دکھ والا اور تکلیف والا لمحہ ہے کہ کل پرسوں اس وقت تک وہ دنیا میں ایک ہیلدی لائف، اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے. شاید ان کے کوئی پلان میں نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایسا منظور تھا. تو یہ بڑا افسوس والا لمحہ ہے راجہ صاحب، جو مفتی عبدالشکور صاحب ہم میں نہیں رہے اور ایک حادثے کی زد میں ہوئے ہیں. اسلام آباد میں یہ حادثہ ہوا ہے جی، اسلام آباد کی مین شاہراہوں پر. ابھی تک ظاہر ہے اس کی رپورٹس اور اس کی تفتیش اور اس کی ساری انویسٹیگیشن سامنے آئیں گی، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن اس طرح سپیڈ سے گاڑیاں چلانا، یا تو گاڑی چلانے والے جو انہوں نے ہٹ کیا ہے یا تو وہ نشے میں ہے، یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے اتنی سپیڈ سے، یا پھر وہ اچھے سے مراد یہ ہے کہ امیر کبیر گھروں کے بچے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا، لیکن ابھی تک یہ رپورٹ کچھ سامنے ہماری آئی نہیں، تو کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا میرے خیال میں. جی بہت شکریہ، بالکل صحیح بات ہے جی کہ مولانا عبدالشکور صاحب بہت ایک گریٹ انسان تھے. بڑا اچھا انہوں نے وقت گزارا اور پاکستان کے لیے ہمیشہ سب سے آگے رہے، اسلام کے لیے سب سے آگے رہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ اتنی دفعہ ایک MNA رہ جانے والا بندہ جو ہے وہ آج تک، اور اس وقت وہ وزیر بھی ہے. انہوں نے تقریر کی تھی راجہ صاحب، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر کی ایک بھی اینٹ پکی نہیں ہے. تو یہ اندازہ کریں کہ آج کے یہ بھی تو راجہ صاحب یہ سیاستدانوں کا ایک روح ہے نا، جو ہم اور میڈیا نہیں دکھاتے عام عوام کو. ہم لوگ وہی دکھاتے ہیں، راجہ پرویز شریف کھا گیا، فلانا کر گیا، فلاں کر گیا. یہ بھی تو ایک روح ہے نا راجہ صاحب. بالکل صحیح بات ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے جی کہ اتنا کچھ ہونا. اور پھر ایک جگہ میں ان کی بات سن رہا تھا کہ حج میں جو ہے وہ 1500 ریال جو ہے وہ کمیشن کھایا جاتا تھا فی بندے پہ، فی حاجی. ٹھیک ہے جی، فی حاجی جو ہے 1500 ریال کمیشن کھایا جاتا تھا. اب وہ 1500 کو آپ
لاکھوں میں ذرا ضرب دے لیں تو 75,000 پاکستانی جا رہا ہے اس دفعہ. ہاں جی، تو وہ دیکھیں پھر وہ کتنے جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں، اور پھر ان کو پھر اپنے رپو میں کریں تو وہ کتنی لمبی. یہ ایک صرف چیز کی جو ہے نا وہ کرپشن ہے، باقی جو معاملات ہیں جو لوٹ مار ہوتی ہے وہ علیحدہ ہے. نہیں بچائے، وہ ایک علیحدہ ہے. تو یہ بڑا جی دکھ کا لمحہ ہے، لائک اللہ تعالیٰ ان کی یہ شہادت قبول فرمائے. اور ابھی میں تھوڑی دیر پڑھ رہا تھا، شاید ان کے استاد تھے، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا دعا کریں گے مجھے اسی رمضان میں شہادت نصیب ہو، شہادت کی موت نصیب ہو. تو یہ بس اللہ تعالیٰ کے لوگ ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جی کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر ہمیں بھی اپنی انکوائری جو ہے انویسٹیگیشن پوری کرنی چاہیے کہ یہ کیسے ہوا. اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف نشے کی حالت میں ہی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ بھی ڈرائیو کرتے ہیں، ذرا سی غلطی ایسی ہوتی ہے، کوئی بلائنڈ سپاٹ آتا ہے، گاڑی وہاں سے نظر نہیں آتی اور ہم حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں ممکن ہیں، مگر اب اس میں جو دیکھنے والی بات ہے ظاہر ہے وہ ایک پارٹی جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں JUI، وہ ہر ایک کی آنکھوں میں کھڑکتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور ایسا بندہ جو ایماندار بھی ہو اور پھر دھڑلے سے حق اور سچ کی بات بھی کرتا ہو تو وہ کافی لوگوں کے لیے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پھر گنڈا پور صاحب بھی اریسٹ ہیں، وہ ان کی بھی جو چپکلش ہے JUI کے ساتھ وہ بھی کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں، اور TTP بھی ایکٹیو ہے ملک میں، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. اب انویسٹیگیشن سب سے پہلے جو ہے نا وہ دیکھنا تو اس طریقے سے چاہیے کہ جو جس گاڑی نے ہٹ کیا کیا اس کا ڈرائیور سلامت ہے، یا اس کے جو بندے ہیں وہ کتنے زخمی ہوئے ہیں. اب کہا جاتا ہے جی کہ ان کے 3 بندے زخمی ہوئے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ جن لوگوں سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں 1-2 کو تو چلو پتا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، باقی 2-4 انہوں نے ویسے ڈالے ہوتے ہیں ذرا اس چیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے وہ جو اس حادثے کے لیے الرٹ نہیں تھے وہ زخمی ہو گئے ہوں، اور جو لوگ الرٹ تھے جن کو پتا تھا کہ یہ حادثہ ہونے لگا تو انہوں نے آلریڈی سیفٹی پریکاشنز لی ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. تو اس اینگل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے ہٹ کیا اگر وہ تو بچے ہوئے ہیں صحیح سلامت ہے تو اٹ مین کہ یہ کوئی پری پلان کاروائی ہوئی ہے. اگر نہیں ہے تو پھر لائک حادثہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو تو نہیں ہم کر سکتے. اور جس اینگل سے ظاہر ہے گاڑی ہٹ ہوئی ہے، ایک وہ ویگو ایسے پیچھے سے سپیڈ سے گاڑی آ رہی ہے، ہٹ ہوئی ہے. اب ظاہر تو لگتا ہے پیسنجر سائڈ پہ ہٹ ہوئی ہے، مگر وہ پھر آپ وہ CCTV فوٹیج پہ دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی پھر آگے بھی کسی ڈیوائڈر سے یا کسی چیز سے لگی ہے. تو پھر آپ ڈرائیور والی سائڈ بھی دیکھیں تو وہ بھی جو ہے نا وہ گاڑی چپکی ہوئی ہے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی، ان کو بڑا اچھے طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے نا کوئی اس کا حتمی تدارک بھی ایسی چیزوں کا ہونا چاہیے اگر یہ کوئی پری پلان کو چیز تھی. تو سب لائٹ موڈ میں کل اگر فرض کیا کہ اسٹیٹ بینک مطلب معافی مانگ لینا کہندا جی دیکھو تسی ڈائریکٹ سانو کہن دے آتھرائز نہیں ہے، ٹھیک ہے تواڈے کول اختیارات ہیں، تسی چیف جسٹس جے، ਇਹਦੇ 'ਚ کوئی شک نہیں، لیکن کم از کم ایک طریقہ کار ہے، ایک قانون ہے، ایک لا ہے، ایک بک ہے اس ملک میں، اس بک کے مطابق اگر چلتے ہوئے فنڈ لینے ہیں تو وہ ہمیں حکومت پاکستان نے کہنا ہے، مطلب آپ لوگ ہمیں ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. اگر کل اس طرح کا کوئی جواب دیتے ہیں کیونکہ ابھی تک پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیے گئے لاڈلے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے یا لاڈلے کو پنجاب میں حکومت دلوانے کے لیے، ابھی تک ایسا کیا نہیں گیا ہوا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کل اس پر کوئی مزید بینچ کی طرف سے سخت ایکشن آ سکتا ہے؟ اور دوسری طرف سارا زور پنجاب پر ہی کیوں ہے؟ وہی APK کے بارے میں میرے جو ہے نا اب میں اسی چیز پہ بات میں بھی کرنے لگا تھا، آپ نے میرے منہ کی بات لے لی کہ یہ تو ہٹ درمی ہے، بدماشی ہے. اور
اس سے مطلب ہوتا ہے نا کچھ چیزیں کو شک میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ شک میں جج جو ہے نا وہ کسی چیز کو رہنے نہیں دے رہے، وہ اتنا سب کچھ ننگا کر رہے ہیں نا کہ ہر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ بھی پنجاب میں تو تم اتنا زور لگا رہے ہو، یہ چوٹی کا زور لگا رہے ہو، تمہیں آئین یاد آ رہا ہے، تمہیں 90 روز یاد آ رہا ہے، ہر چیز یاد آ رہی ہے، تم اس ضد پہ اڑ گئے ہو کہ نہیں بھائی یہ کروانا ہی کروانا ہے، حالانکہ تمہارا دس از نان آف یور بزنس، یو شوڈ اسٹے آؤٹ آف اٹ، ٹھیک ہے جی، سمپل از دیٹ۔ تو یہ اس حد تک جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، اور آئی تھنک ظاہر ہے کوئی اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا تو ہی رکیں گے، اور پھر آ کے پھر میں اپنی بات وہی رپیٹ کروں گا جو ان ساری کرائسس سے پہلے ہم نے بات کی تھی اسی شو میں، اور میں نے یہی کہا تھا کہ یہ اتنے ننگے ہو گئے ہیں کہ یہ آخری حد تک جو ہے نا وہ چلے جائیں گے۔ تو یہ جی سر، تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا پھر اس طریقے سے ہو جائیں گی کہ گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ اب سیریس ایکشن لینا پڑے گا، ادروائز تو یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ اب I think you know I'm quite hopeful کہ 20 تاریخ کے بعد جو ہے نا وہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ انہوں نے جو 8 رکنی جو بینچ بنایا ہے اس کی بھی جتنے بھی قانون دان ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو قانون بھی 20 تاریخ کے بعد بنے گا، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قانون اس نے ختم کیا بینچ نے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 20 تاریخ کے بعد وہ ویلڈ لا ہوگا؟ ہاں جی، کیونکہ انہوں نے جو وہ ٹائم سے پہلے جو لے لیا ہے وہ تو آپ لے ہی نہیں سکتے، ایسے کر ہی نہیں سکتے کہ قتل ہوا ہی نہیں کہ تم نے جو ہے نا وہ قتل میں پہلے ہی جو ہے نا وہ سارا کچھ فیصلہ سنا دیا۔ ایسا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مطلب کہ اگر ایک تھانے میں چلے جائیں آپ کے گاؤں سے آدمی اور جا کے رپورٹ درج کریں کہ جی ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ایک عورت جو ہے وہ پریگنٹ ہے اور ہمیں پورا شک ہے کہ وہ جس بچے کو جنم دے جا رہی ہے وہ بڑا ہو کر بہت بڑا دہشت گرد بننے والا ہے، تو کیا وہ مطلب کہ تھانے والے جا کے وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ بی یہ بچہ چچا نہیں پیدا ہو سکتا گراؤ انہوں، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر؟ نہیں، ایسی چیزیں ہوئی ہیں نا جی، وہ کل ہی کسی جگہ پہ بات کر رہے تھے کہ کچھ دوست تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا کرتے ہیں یہ ایک زمین خریدتے ہیں یہاں پہ نا کماد اگائیں گے۔ ہاں جی 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 وہ بڑا مزے کا ہونا پنڈ کو اگلا آتی گیا پورے پنڈ ہی ساڑتا کہندا لا نہ کو پنڈ دا بندہ باہر ہوئے گا جیدہ ہوئے گا تو نہ ساڑا کماد لٹے گا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر؟ تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں۔ آئی تھنک اب وقت آ گیا کہ ان چیزوں کو جو ہے نا وہ روکا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صلی اللہ صاحب وہ ایک اور بھی چیز جو میں اسی شو پہ ہم نے بات کی تھی کہ جب میں نے بتایا تھا کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ پہ بھی بات ہو رہی ہے، تو میں نے پھر آگے سے ان سے پوچھا تھا کہ یہ ممکن کیسے ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ عدالتیں ہیں نا سب کچھ کرنے کے لیے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جوید ہاشمی صاحب نے یہ بات میرے خیال میں 2016-17 میں کہی تھی کہ اگلا جو وہ تو اور انہوں نے اور بات کی تھی، انہوں نے تو بات کی تھی کہ نیازی کو کیسے لگانا ہے نا، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، یہ اب ایک علیحدہ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں نیازی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ صرف ٹیکنوکریٹس کا جو ہے نا وہ ہے۔ تو اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے بساط بچھائی جاتی ہے کہ ایک ایک چیز اسی رخ پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب پوری پارلیمنٹ جو ہے نا اس بل کے پیچھے کھڑی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اکیلا وزیر اعظم نہیں ہے، آپ ایک وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتے۔ جب آپ نے اتنے بڑے لیول کی کوئی کاروائی ڈالنی ہو تو آپ کہتے ہیں چلو جی میں نے پوری پارلیمنٹ کو فارغ کیا، ٹھیک ہے جی، اب پارلیمنٹ فارغ ہو گئی، اب آ گئی باری ٹیکنوکریٹس کی، ہاں جی انہوں نے تو جی اپنا فارغ کر دیتا عدالت نے، ہوں ٹیکنوکریٹ ہو تو اپنی گورنمنٹ بناؤ، تو یہ ساری اندیشے جو ہیں وہ ابھی تک وہ ایگزسٹ تو کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بات زرداری صاحب نے کی ہے وہ بھی اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ادھر بیٹھے ہوئے توجہ طلب چیزیں ہیں
کہا جا رہا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تو ایک نیا وزیر اعظم سامنے آئے گا, وہ فائٹ کرے گا. وہ اس کو ہٹایا گیا تو وہ بھی فائٹ کرے گا. ان سے جب سوال کیا گیا کہ پنجابی وزیر اعظم کو ہٹانے کے بعد سندھی وزیر اعظم ہو سکتا ہے, تو کہا یہ جا رہا تھا کہ سندھی وزیر اعظم ہوگا تو ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری ہوگا. لیکن ڈاکٹر دانش صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی اگلے وزیر اعظم آ سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے نام قرعہ فال نکل سکتا ہے سر؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے جب انہوں نے فائٹ کرنی ہے تو وہ تو ہر آپشن جو ہے نا وہ استعمال کریں گے. اور میں تو سرپرائز نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم اللہ کرے راجہ ریاض صاحب بھی 2 دن کے لیے ان کو بھی بنا دیں, چلو ان کی بھی خواہش پوری ہو جائے. وہ بھی یہ کہہ کہ میں نے پوچھ دے نہیں ہے. ہاں کیونکہ یہ جو اب انہوں نے پی ڈی ایم نے جو ہے نا یہ اب مائنڈ یہ بنا لیا ہے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے, اور اس کی بچت صرف ایک ہی چیز میں اگر ہم اکٹھے رہیں گے, ٹھیک ہے نا. جی یہ بعض دفعہ یہ بحث آ جاتی ہے جی کہ فلاں وزیر اعظم ظاہر ہے جی وزیر اعظم تو ہر ایک کا دل تو کرتا ہے بننے کا, اور اگر پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ بلاول اگلا وزیر اعظم بنے تو وی شوڈ ناٹ بی سرپرائزڈ, ٹھیک ہے جی. اور وہ ان کا لیکن میں یہاں پہ میرا جو پوائنٹ یہ ہے نا کہ میں بھی چاہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری بنے, تاکہ یہ جو پچھلے 1.5 سال میں ہمارے حصے میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں نا جو ہم نے کی نہیں ہے, ٹھیک کرنے کے چکر میں تھوڑی سا پیپلز پارٹی میں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ آصف علی زرداری صاحب اتنے جہاں دیدہ سیاستدان ہے, وہ 6 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے بلاول بھٹو کو آگے نہیں کریں گے, بلکہ خود آگے تشریف لے آئیں گے, اور جو بھی معاملات ہوں گے حل کرنے کے بعد وہ بلاول بھٹو زرداری کو ایک لمبے ٹرم کے لیے آگے لے کے آئیں گے. وہ میرے خیال ہے کہ اس چھوٹے ٹرم میں بلاول بھٹو زرداری کو نہیں گھسیڑیں گے. بات یہ ہے جی کہ ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی جس طریقے سے وہ دوسرے سائڈ جو ہے نا پلاننگ کر کے آئی تھی 2035 تک, ٹھیک ہے جی. ہمیں بھی یہ ایک کمٹمنٹ جو ہے نا وہ کرنی پڑے گی. یہ اس چارٹر کو دوبارہ سے جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے نئے طریقے سے اس کو جو ہے نا ریوائیو کرنا پڑے گا, اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. ریوائز اس طریقے سے کہ بھئی ہم نے جو ہے نا لانگ ٹرم کٹھے چلنا ہے, اکٹھے حکومت کرنی ہے. کبھی وزیر اعظم نون کا آ جائے, کبھی پی پی کا آ جائے, مگر ہم نے جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ڈیریل نہیں کرنا. ہم نے اتنے سال کم از کم مل کے جو ہے وہ گورنمنٹ کرنی ہے, تب جا کے ہم یہ جو ایول فورسز ہیں ہم تب ان سے فائٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم میں ڈویژن آ گئی, جس دن یہ ڈویژن آ گئی کہ میں پیپل پارٹی تو میں مسلم لیگ, اس کے بعد تباہی اور شروع ہو جائے گی. لیکن اب تک جو چیزیں دیکھی جائیں تو میں بڑا سیٹسفائی ہوں. حکومتی پارٹی کے ساتھ جتنے بھی اتحادی ہیں وہ بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں ان تمام طاقتوں کو, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہارون صاحب سے بھی کمنٹ لے لیتے ہیں. جی ہارون صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ معافی کے ساتھ آپ دیکھیں نا زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس پہ فوکس ہمیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ابھی ہم نے صرف ایک نیازی کو ہٹانا ہے, جی ٹھیک, باقی ابھی بھی اتر رہی ہیں موجود ہے.